نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم 58, 59 اور 60 نمبر آیات پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب غلام، والذین، اور وہ بچے، لم، نہیں، یبلغوا، وہ پہنچے، الحلم، بلوغت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ من، اب مرات کون سے ہیں، کون کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وہینا، اور اس وقت، تضعون، تم اتار دیتے ہو، ثیابکم، اپنے زائد کپڑے، من ظہیرۃ، دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، لکم، تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ہی ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان وقتوں کے بعد، طوافون، وہ اکثر آتے جاتے والے ہیں، علیکم، تم پر، بعضکم، تمہارے بعض، علی بعض، بعض پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، واللہ، اور اللہ، علیم، علم والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، بالغا، پہنچ جائیں، اطفال، بچے، منکم، تم میں سے، الحلم، بلوغت کو، فلیستاذنوا، تو چاہیے کہ اجازت طلب کریں، کما استاذن الذین من قبلہم، اس طرح جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ تم سے پہلے، مطلب عام لوگ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے آیات، واللہ، اور اللہ، علیم، علم والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ والقواعد، اور گھر میں بیٹھنے والیاں، بوڑھی عورتیں، من نساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ، لا یرجون، نہیں امید رکھتی، نکاحا، نکاح کی، فلیس علیہن، پس نہیں ہے گناہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے حجاب والے کپڑے، غیر متبرجات، جبکہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں، بزینت، اپنی زینت، وَأَن یستعففن، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، خیر، تو بہتر ہے، لہن، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام، لونڈیاں، تمہارے بچے، سب کے سب تم سے اجازت لے کر تمہارے کمروں میں داخل ہوں 3 اوقات میں۔ وہ کون کون سے 3 اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے، فجر سے پہلے، جب آپ اٹھے بھی نہیں ہوتے، سوئے تھے، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، جب قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم انسان سو رہا ہوتا ہے، سونے کا موڈ کے اندر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے وقت بھی نہیں، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ اس سے بات ایک سمجھ لگ رہی ہے کہ فجر سے پہلے انسان ریسٹ میں ہوتا ہے، ریسٹ کرنا چاہیے۔ جب انسان تہجد کے بعد لیٹتا ہے، تہجد ہوتی ہے 2:30-3 بجے، اس کے بعد لیٹ جاتا ہے، فجر سے پہلے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قیلولے کا وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا چاہے صرف چند لمحے، 5-7 منٹ بعد لیٹ جائے نا، اکیلا سوئے بھی نہ، تو انسان کے جسم کے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ بیٹا ریسرچ بھی بتاتی ہے نا کہ درمیان میں اگر ہم سسٹم کو کام کریں تو درمیان صرف تھوڑا سا پاز مل جائے، ریفریش، تو وہ انسان ہر چیز وہ فریش ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان کو اپنی روٹین لائف کے اندر تھوڑا سا پاز مل جائے، بریک مل جائے، تو ریسٹ کر لے، تو اس کے جسم توانا ہو جاتا ہے، دوبارہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تیسرا اوقات ہے عشاء کے بعد۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ہمیں سو جانا چاہیے۔ جو لوگ عشاء کے فوراً بعد سوتے ہیں، جن کو سونے کی عادت ہوتی ہے عشاء کے فوراً بعد، وہ ہمیشہ صاف ستھرے، بالکل نیٹ اینڈ کلین، پاک صاف اور تر و توانا رہتے ہیں، تازہ شاداب ہم دیکھتے ہیں۔
ان की आंखें बिल्कुल फिट फाट नजर आती हैं। लेकिन जो रातों को जागते हैं, रात को आजकल मामूल है जागने का, 12 1 2 बज जाते हैं सोते सोते, फिर सुबह उठते हैं तो आंखें सूजी होती हैं, आधी आंखें बंद होती हैं, उठा नहीं जा रहा था, होता ना ऐसे। ईशा के फौरन बाद सोने वाला इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है और फजर अजान से पहले उठा होता है खुद ही, क्योंकि कैपेसिटी पूरी हो चुकी थी सोने की। सोने की कैपेसिटी थी 7 8 घंटे, वो 8 9 घंटे मिलते हैं, आराम से मौजे करके सो गए, आराम से तहज्जुद भी पढ़ लेते, भी सो जाता है, आराम से इंजॉय कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं इन औकात के अंदर तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे पूछ कर आए, ये पर्दे के औकात हैं। इसके आगे पीछे जब मर्जी आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बच्चे घर तो आ सकते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आम जो बड़ा बालग आदमी है वो घर में जब जाएगा तो वैसे ही पूछेगा चाहे पर्दे का वक्त है कि नहीं है। ये नहीं दोपहर 10 बजे जा रहा है, सुबह 10 बजे जा रहा है तो एम ही घुस जाएगा, तब नहीं। कौन किस किस को इजाजत है? गुलामों को, नौकर चाकरों को, मतलब नौकर चाकर आते बोलते हैं, नौकर हर बात क्या जनाब, घर में बेल करेगा जनाब अस्सलाम वालेकुम मैं बाहर हूँ, सारे पर्दे में, जो घर वालों को पता भी नौकर काम कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन जो बाहर का बंदा को आएगा उसने फौरन पहले इन्फॉर्म करना जनाब मैं अंदर आना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत है तो ओके, नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन बच्चे जो है घर के, ये बच्चे फिर रहे हैं तो अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, वो फिरते रहे, उनको इजाजत है। लेकिन जब वो जवान हो जाए, बलूगत को पहुंच जाए, फिर उस वक्त जब आप माँ बाप पास जाएंगे फौरन उस टाइम पर्दे के अहकाम उन पर भी हो जाएंगे, वो भी माँ बाप पूछ कर जाएंगे। बट अगर अल्लाह फरमाते हैं वो औरतें जो बूढ़ी हो गई हैं, जिनको निकाह की इस टाइम ख्वाहिश नहीं है, वो निकाह नहीं कर सकती, उनका निकाह को ताल्लुक भी नहीं है, कोई मामला इस टाइम नहीं है। अगर वो अपने जायद कपड़े, हिजाबल कपड़े उतार दें, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है बात का, इतनी गर्मी पड़ गई है और पड़ गई है, गर्मी गर्मी हो गई है, तो वो अपने आप ऊपर जो जायद कपड़े उतार दे, उस पर कोई गुनाह नहीं उनके लिए है। अगर वो इससे भी बच जाए, ना उतारें, इससे बचें तो उनके लिए बेहतर होगा। अल्लाह सुनने वाला, इल्म वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम।